سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ کچھ سال پہلے مجھے حیدرآباد مجلس کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، تو بیٹھک میں ایک ہندو شاعر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے تھوڑا کلام آپ کو سنانا ہے، اور اس نے نظم حسین بادشاہ کی شان میں پڑھی۔ بابا عطرت شاہ جی سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں، نظم اتنی خوبصورت اس ہندو نے پڑھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا پڑا۔ بابا سرکار بڑی مختلف سی بات ہے، اب مولوی کسی بھی فرقے کا اسے صرف لینا آتا ہے، اس کی زندگی میں دینے والا چکر ہی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ماشاءاللہ پورا ملک یہاں پہ جمع ہے۔ میں بزرگ علماء کا جب بھی کوئی ذکر کروں تو ان کا نام لے کے ان کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے بابا محبوب علی شاہ ہمدانی جی، ہمدانی صاحب، تبلیغ دین کی بڑی خدمات ہیں ان کی، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ہماری شروعات تھی، ہمدانی صاحب مولوی کی تعریف کرنے لگے کہ مولوی کیا ہوتا ہے، کسی فرقے مذہب کی بات نہیں، کسی بھی مذہب کا مولوی ہو۔ محبوب علی شاہ ہمدانی نے تعریف کرتے ہوئے یہ فقرے کہے تھے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی اس بلا کو کہتے ہیں جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں نہیں، وقت زیادہ نہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جب میں نے اسے نیاز دی نا تو مجھے تھا یہ خوش ہوگا، وہ تو سیڈ ہو گیا۔ وہ ہندو شاعر، میں پریشان ہو کے میں نے کہا یار تو پریشان کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے ساتھ والی گھوٹ میں مسلمانوں کی مشترکہ ایک محفل تھی نبی کے بچوں کے نام پہ، تو میں نے وہاں امام حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا، تو مجھے اس گھوٹ کے مولوی سے توقع تھی کہ وہ مجھے شاباش دے گا اور کہے گا کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی شان پڑھی ہے۔ تو بجائے مجھے شاباش دینے کے اس مولوی نے طنز کر کے کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جا۔ بابا جی اسے ہندو نے بات کرنے والی اخیر کر دی، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ کیا کہنا، آپ جیئیں جی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور تیری مہربانی یار۔ کیا اہلیہ، بڑا کمال ہو گیا، میرے بھائی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے کے میری عزت رکھ لی ہے کہ بغیر سوزیوں کے بھی بندہ کھڑا ہو جاتا۔ بھئی تو مولویوں کے لیے تو بندے حاضری مانتے، لیکن میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا۔ مجلس ہو رہی ہے، سالانہ مجلس ہے، مسلمانوں کا کوئی عزیز بھائی گلی سے گزرتا ہوا رک جائے اور جا کے اپنے مولوی صاحب سے کہے کہ مولانا میں زندگی میں پہلی دفعہ مجلس میں گیا ہوں، میں نے کافی دیر تک مجلس سنی، ان کے ذاکر مولوی سنے، نہ کسی نے کسی کی توہین کی، نہ کسی کو برا کہا، مجھے تو اہل بیت کی کہانی کا لطف ہی بڑا ہے۔ جب وہ بچہ اپنے مولانا سے کہتا ہے نا کہ مجھے اہل بیت کی کہانی کا لطف بڑا ہے، مولانا سمجھ جاتے ہیں کہ گیا۔ اب اسے پتہ ہے سیریس ہو کے کیا کہتے ہیں، بیٹا شیعوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا پرانا فرقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں نے انگریزوں نے سازش کی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، یہ شیعہ فرقہ بنا دیا، یہ کوئی پرانا فرقہ نہیں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہ شیعہ مارز وجود میں آ گئے، انہیں یہودیوں انگریزوں نے مل کے بنایا، ایویں کل پرسوں کی بات۔ اب بچے کے ذہن میں قبلہ نے بٹھا دیا کہ یہ شیعہ قدیمی فرقہ نہیں ہے، یہ تو کل پرسوں بنے۔ وہ بچہ کہتا ہے قبلہ مجلس کے بعد شیعہ ماتم کرتے ہیں، قبلہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ ماتم کرتے ہیں، میں نے پڑھے لکھوں کو بھی ماتم کرتے دیکھا،
مولانا مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مولوی صاحب اس سے بتاتے ہیں بیٹا تو ان چکروں میں نہ پڑھ. نہیں قبلہ مہربانی کریں, یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ قبلہ فرماتے ہیں بیٹا تجھے کیوں کہ پتہ, چل میں تجھے بتا دیتا ہوں. شیعوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا. اب اس قتل کی معافیاں مانگنے کے لیے گلیوں میں ماتم کرتے ہیں. بچہ گوگل دور کا ہے, مولوی صاحب کو دیکھ کے کہتا ہے قبلہ بنے شیعہ کل پرسوں ہیں, قتل کربلا میں کر لیا تھا. آپ جی ہیں مولانا جی, ذرا زحمت فرمایا. ہاں مولانا جی بہت شکریہ جلیل صاحب, آپ جی ہیں سرکار, آپ جی ہیں. مجھے بڑی جلدی کرنا ہے, بہت جلدی مجھے شدت سے مجھے احساس ہے. اچھا کہ بات میں کافی دیر سے کیونکہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. مرشد محسن ہی سب کا اتنا ہے, بلکہ میں نے زندگی میں, مجھے یاد ہے شروعات مجلسوں کی تھیں, بابا ریاض حسین شاہ موچ مالک درجات برفند, گاڑی سے اترتے ہی ممبر پہ جانے کا عادی تھا سید. یہ واحد جلسہ ہے جہاں موچ والا بھی 5 گھنٹے بیٹھتا تھا. میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اچھا میں جو بیٹھا محسوس کر رہا ہوں نا یہاں جب سے بیٹھا ہوں کہ جب کو ذاکر مولوی اچھا فقرہ کہتے ہیں مجمع داد دیتے ہیں, اور جب ذاکر کہتے ہیں نا میں بالکل آخری فقرہ کہہ رہا ہوں, پھر ایتھوں داد مل دی. متوجہ ہے سرکارہ, یعنی ذاکرین بھی داد دیتے ہیں لیکن جب ان کی مطلب وہ بہرحال لمبی بات نہ ہو جائے. قبلہ بنے شیعہ کل پرسوں ہے, قتل کربلا میں کر لیا تھا. اب بھائی نیٹ دور کا بچہ ہے, اور دوسری بات پوچھتا ہے قبلہ شیعوں نے قتل حسین کو کر لیا. جب حسین قتل ہوئے حکومت کس کی تھی؟ ذرا زحمت فرمائیں گے آپ. جب میں بالکل دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں, جب حسین قتل ہوئے حکومت کس کی تھی؟ قبلہ کو کہنا پڑتا ہے یزید کی. فوجیں کس کی تھی؟ جرنیل کس کے تھے؟ یزید. اسلحہ کس نے دیا؟ یزید. قبلہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ کوفے کا گورنر جو تھا پہلے کوئی اور تھا, اسے حسین کی وجہ سے بدلا گیا کہ جو پہلا گورنر تھا وہ حسین کو رعایت دے جاتا. مولوی صاحب سمجھ جاندے نے بچہ وچوں پیڑا ہے. اب وہ بچہ ایک بات پوچھ رہا ہے کہ بلا حکومت یزید کی, ریاست یزید کی, فوجیں یزید کی, اسلحہ یزید کا, شیعہ قاتل کیسے ہیں؟ کہ بلا قاتل تو یزید ہے. اب مولوی صاحب رولا مکانے کے لیے, جان چھڑوانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ یزید بھی شیعہ دا ہی سی. اللہ کرے میں بہت بڑا پروگرام ہے اور میں یہ بات مشکل شروع کر بیٹھا ہوں, لیکن میری کوشش ہے میں بچوں کی غلط فہمیاں دور کروں. بیٹا یزید بھی شیعہ دا ہے. اگلی صبح بابا جی وہ بچہ گلی میں نکلتا ہے, شیعہ بچہ اسے سلام علیکم کہتا ہے. وہ بچہ شیعہ بچے کے سلام کا جواب نہیں دیتا کیونکہ اسے رات مولوی صاحب نے بتایا کہ یزید شیعوں کے. اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں تھی. یار کہاں چلے جاتے ہیں, کوئی تو زحمت فرما. اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں تھی بابا جی, اسے نفرت یزید سے تھی کیونکہ ہر غیرت مند کو یزید سے نفرت ہے. مجھے یاد ہے اتفاق سے جن دنوں مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وکالت کی اور وہ یو کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, اتفاق سے میں بھی ان دنوں لندن میں تھا مجالس کے سلسلہ میں, وہاں مجھے بچوں نے کہا کہ جی وہ مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وکالت کی ہے. میں نے کہا جی انتہائی شریف آدمی ہے مفتی منیب صاحب, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اب ماتمی بچے حیران ہو رہے تھے کہ ہم رضوی صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں, اور رضوی صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی بڑا شریف آدمی ہے. کہنے لگے جی انہوں نے یزید کی دفاع, یزید کی وکالت میں فقرے کہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شریف آدمی ہے مفتی مولی. میں نے کہا جی ہر شریف آدمی کو اپنا ابا بتانے کا حق تو ہے نا. پیچھے نہ رہو, زحمت فرماؤ, میری بات پہ دھیان دیا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, مہربانی جی, مہربانی سرکار. لہذا ذرا تھوڑا مجھے ٹائم دے.
اور بچوں کو آرام سے کہہ دیا یزید شیعوں کے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی عزاداری میں بہت بڑا نام ہے اس پروگرام کا۔ مالک ہمیشہ اس سلسلے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور یہ عزاداری کا سلسلہ بابا جی کی نسلوں میں جاری رہے۔ ایک مجھے فقرہ کہنا ہے اور مجمع کی مجھے تائید چاہیے، مجمع کی۔ مسلمانوں کے بچوں کو ان کا مولوی یہ کہہ کے شیعوں سے متنفر کر دیتا ہے کہ یزید کا تعلق شیعوں سے ہے، یزید شیعوں کا تھا۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مولانا کی بات یاد رکھنا، یزید اور حسین، جگہ دے دیں اب اگر آگے میرے بھائی بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں، یزید اور حسین، یہ یزید شیعوں کا ہے۔ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نے تو بچوں کو کہہ دیا کہ یزید بھی شیعوں کا ہوگا، یزید بھی شیعوں کا ہے۔ میں شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں، یزید اور حسین متضاد نام ہے۔ جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں، بات مشکل ہے، تے سمجھ لے آجے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو انہوں سمجھ ہوں دی خدا دا نا آجے سمجھ لے آجے۔ یزید اور حسین متضاد نام ہے، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں ہو سکتا، جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں ہے۔ تو نے بچوں سے کہا یزید شیعوں کا ہے، میں سید منبر پہ کہہ رہا ہوں اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا ہے۔ بات مشکل ہے، میں نے پہلے کہا تھا اگر یزید شیعوں کا ہے، کیونکہ جہاں یزید ہے وہاں حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا، اگر حسین تیرا ہے پھر حسن بھی تیرا، اگر حسن تیرا ہے مسلمانوں علی بھی تیرا۔ میں سید منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ نہیں اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ مسلمانوں اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین بھی تمہارا، حسن بھی تمہارا، علی بھی تمہارا، وہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ اسے قبر کی جگہ نصیب نہ ہو جو حسن کو برا کہے، وہ جیتے جی مر جائے جو حسین کو برا کہے۔ مولانا تیرے رہبروں کو کوئی بھی برا نہیں کہتا، یزید تو تیرا ہے ہی نہیں، اسے تو نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے پھر شیعوں کی مرضی وہ یزید پہ لعنت اوپر سے شروع کر لے یا نیچے سے کر لے۔